آج میرا جو عنوان ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ایک لیکچر درخواست پر دیا، ایک ہمارے پاس پیپرز میں اخبار کے مدیر کے نام درخواست آتی ہیں اور دوسری ہمارے حکومت کے نمائندگان کے لیے درخواست آتی ہے۔ بڑا یاد رکھنا، اخبار کے مدیر کے نام دو طرح کے درخواست آتی ہیں۔ امید آپ سب لوگ خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بڑا آج میرا جو عنوان ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ایک لیکچر درخواست پر دیا، وہ درخواست ہماری یعنی کہ ادارے کے حوالے سے پرنسپل صاحبان کے حوالے سے ہم نے لکھی تھی۔ آج میں تھوڑا سا اس کو وہ چینج کر کے دیکھتا ہوں۔ میں نے دو طرح کی چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ ایک ہمارے پاس پیپرز میں اخبار کے مدیر کے نام درخواست آتی ہیں اور دوسری ہمارے حکومت کے نمائندگان کے لیے درخواست آتی ہے۔ تو بیٹا ان کو ہم کیسے درخواست لکھیں گے؟ پہلے کچھ رولز میں جو ہماری درخواست کے ہیں، ساری بیسک چیزیں جو میں نے اس لیکچر میں دی ہوئی ہیں، وہ 15-16 منٹ کی بنی تھی، اس کو میں شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بیٹا یاد رکھنا، اخبار کے مدیر کے نام دو طرح کے درخواست آتی ہے۔ توجہ فرما لیجئے گا، ایک درخواست وہ ہوتی ہے جو ہم اخبار کے مدیر کے نام لکھتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اپنے اخبار میں خبر لگانی ہے اور آپ نے عوام تک یہ خبر پہنچانی ہے۔ عوام الناس اس کا خود کیا کرے، ازالہ کرے یا اس کو شعور آئے۔ یہ ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اخبار کے مدیر کے نام ہم درخواست لکھ کر ہم حکومت کی توجہ اپنی طرف یا اس کام کی طرف جانا مبذول کرواتے ہیں۔ دو طرح کے اخبار کے مدیر کے نام ہم جو ایگزام کے نقطہ نظر سے ہمیں درخواستیں پوچھی جاتی ہیں، اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو بیٹا جو فار ایگزامپل مثال میں دیتا ہوں، میں نے یہاں پر کچھ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، خیر میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کو۔ بیٹا جو اخبار کے مدیر کے نام یا حکومت کے نام درخواستیں لکھی جاتی ہیں، تو ان میں کچھ زیادہ طور پر ہم اگر دیکھیں وہ ہوتی ہیں اجتماعی طور کی۔ تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے اجتماعی سطح کی ہوتی ہیں، یعنی کہ جب آپ اخبار کے مدیر کے نام لکھتے ہیں، اس میں اجتماعی مسائل ہوتے ہیں۔ ان میں کیا کیا ہے؟ جرائم کی روک تھام ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں کچھ مسائل ہیں اور ان کو روکنے کے لیے پھر تخریب کاریاں ہیں، کچھ بدیاں ہیں، میں نے یہاں پہ ان کا بھی ذکر کیا۔ پھر آپ کی کچھ بنیادی چیزوں کی ضروریات ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے آپ کرتے ہیں۔ پھر معاشرے میں اگر کوئی بدی ہے یا دیگر کچھ مسائل، اس طرح کی آپ اخبار کے مدیر کے نام سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور جب حکومت کے نمائندگان کو لکھتے ہیں تو کوئی سٹرکچر ہے، کوئی چیز بنانی ہے، کچھ ادارہ جات بنانی ہے، اس میں بھی انفرادی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کی آپ کی جاب ہے تو آپ کسی بھی وزیر مشیر کو لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نوکری چاہیے۔ تو اس طرح کی درخواستیں ہم لکھ سکتے ہیں اخبار کے مدیر اور نمائندگان کو۔ تو بیٹا میں نے ایک درخواست لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ اخبار کے مدیر کے نام سے۔ تو بیٹا اس میں کیا لکھا؟ بحکمت جناب جنا اخبار مدیر۔ بیٹا یاد رکھنا، رولز میں نے سارے پیچھے ڈسکس کیے ہیں، یہاں پر ہم صاحب نہیں لے سکتے، جناب لکھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ جنا اخبار یعنی کہ یہ اخبار کا نام ہے اور آگے اس کے مدیر کو مخاطب کر لیا آزاد ریاست جموں و کشمیر۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، میں نے یہاں پر بھی لکھا عنوان، اس کے حوالے سے بھی سارے بیسک رولز میں نے پچھلی درخواست میں ڈسکس کیے ہوئے ہیں۔ عنوان کے بعد آپ نے لکھا درخواست برائے اسٹریٹ کرائم۔ بیٹا یاد رکھنا، یہ جو درخواست ہے، یہ درخواست آپ اخبار کے مدیر کو لکھیں گے، اوکے ہو گیا؟ اور اب اخبار کے مدیر کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اس کی جانب توجہ دلوائے کہ گلیوں میں طرح طرح کے فسادات ہو رہے ہیں، تو گورنمنٹ ان پر ایکشن ہے۔ اس کے اس انداز سے آپ نے لکھنی۔ پھر دوسری ہے کہ درخواست برائے بندش جہیز۔ فار ایگزامپل یہ جو شادی بیاہ کے مواقع پر ہم کیا کرتے ہیں کہ بچیوں کو جہیز دیتے ہیں، دکھاوے کا جہیز دیتے ہیں۔ دکھاوا نہیں کرو، اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ سے وہ پتہ نہ چلے۔ یعنی کہ اس اخبار میں یعنی کہ یہ جو درخواست ہے، اس درخواست میں بچوں یاد رکھنا اخبار کے مدیر کا تعلق، خبر کا تعلق اور عوام الناس کا تعلق ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔
गवर्नमेंट का इसमें काम कोई भी नहीं, ये आवाम का शोर होना चाहिए कि जेल्स को बंद करो, दिखावा ना करो। और फिर हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल महंगाई की रोकथाम है। अब ये अखबार का मुदीर या डायरेक्टली तौर पर गवर्नमेंट को मुखातब करेगा कि भाई महंगाई ज्यादा है, आवाम उन्नास बड़े परेशान हैं और हंसता हाली है, अच्छे अच्छों की कमर टूट चुकी है, खुदारा कुछ रहम करो। यानी इस तरह की चीजों को ले करके हम अखबार के मुदीर को दरख्वास्त लिखते हैं। बेटा यहाँ पर मैंने अनुमान लिखकर 3 अनुमान लिखे हुए हैं, यानी कि इस तरह के आपने पेपर में तो वही लिखनी है जिस तरह की आपको पूछी जाए, लेकिन मैं ये आपको मुखातब कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के अनुमान आ सकते हैं। इन सब के लिए मैंने एक ही अंदाज रखा, इसमें मजीद भी दर्जनों आ सकती हैं। मैंने लिखा जनाब आली अलकाब आदाब सबसे मुनासिब ये हैं, पीछे भी डिस्कस किए। मैंने यहाँ पर दरख्वास्त को स्टार्ट किया, नहायत अदब से इल्तमास है कि साइल या न्याजमंद जिला अलिफ बा जीम का सुकूनती है आपका अखबार। अब ये याद रखना बच्चों, ये हम स्टार्ट में ये जो पैराग्राफ मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये अखबार के मुदीर को हम थोड़ी सी चाट लगा रहे हैं, थोड़ा सा तड़का लगा रहे हैं, थोड़ा सा मसाला लगा रहे हैं, थोड़ी सी उसकी तारीफें करेंगे ताकि हम हमारा मवाद होना चाहिए। जो हमारे दरख्वास्तें हैं बेटा उसमें मवाद होना लाजम होता है। ये ना हो कि आपने 2 लाइनों में लिखी हो, 5 नंबर की है, 6 की है या 10 नंबर की, चूंकि मुख्तलिफ पैटर्न पे मुख्तलिफ नंबरों की दरख्वास्तें पूछी जाती हैं। तो बेटा याद रखें, ये जो पैराग्राफ है ये हमने अखबार के मुदीर को चाट लगाई है, आप और भी लगा सकते हैं मसाला। फिर ये हमने उसको जिस तरह हम कहते हैं ना बड़ा मेहरबानी फरमा कर ये कर दें वो कर दें, तो ये इख्तिताम है, हम दरख्वास्त को एकदम खत्म नहीं कर सकते। बीच में जो बातें होंगी वो हमारे जो दरख्वास्त बोर्ड के पेपर में आएगी, जो हमारा मुद्दा होगा उसकी चीजें आपने यहाँ पर खुद से लिखनी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि निहायत अदब से इल्तमास है कि साइल या न्याजमंद जिला अलीफ बाजीम का सुकूनती है आपका अखबार रियासत भर के साथ यहाँ के गली गली नगर नगर लोगों की तशनगई लब को बुझाता है, यानी कि लोगों की प्यास को बुझाता है। आपका अखबार पूरी रियासत में जगह जगह जाता है, लोगों को खबरें पहुंचाता है, मुल्की और गैर मुल्की खबरों से आशना करता है। आप मुहिब्बुल वतन हैं और आपका अखबार मुहिब्बुल वतनी का मुंह बोलता सबूत है। आपने माशरे की कई तकरीब कारियों का इस्तेसाल किया, बुराइयों को जड़ से उखाड़ डाला, क्योंकि आप अपने अखबार में हेडिंग देकर जिली रूप में वो खबर लिखते हैं। फिर बेटा यहाँ से आप मजीद इसको तड़का मसाला लगा सकते हैं, यानी कि आप ईमानदार हैं, आपका अमला ऐसा है वैसा है। फिर आप बेटा उस अखबार के मुदीर को अपनी तरफ मुखातब करें कि मैंने 2 चश्म ने देखा, मैंने खुद इन बुराइयों को देखा है, शायद आपने नहीं देखा, मैंने देखा है, मेरे न्याजमंद की 2 चश्म ने देखा है कि माशरे फलान जगह पर लड़के या कोई भी टोला है जो दंगा फसाद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा मुद्दा ये है, दंगा फसाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, शराब नोशी करते हैं, ये करते हैं, यानी कि जो बुराइयां हैं जिस टॉपिक पर पूछी जाए वो बात आप यहाँ पर उसको इतला करें और आप ये कहें कि आप मुझे उम्मीद है कि आप इनका इस्तेसाल करेंगे, जड़ से खाड़ेंगे, बार बार अपनी अखबार की जीनत बनाएंगे, सफाई अव्वल की जीनत बनाएंगे। यूं बातें करके फिर आप कहें न्याजमंद को उम्मीद है कि दरख्वास्त पर शफीकाना हमदर्दाना नजर करम फरमाएंगे। न्याजमंद ताहीन अजीज आपका शुक्रगुजार रहेगा और आपके इकबाल के लिए दुआ गो रहेगा। मैं जिंदगी भर इस एहसान को नहीं भूल पाऊंगा, आपके लिए दुआ करूंगा। फिर जब आप जमा की सूरत में, चूंकि ये किसी एक फर्द का नहीं है मुद्दा, ये बहुत सारे लोगों का मुद्दा है, फिर आप लिखेंगे दरख्वास्त गुजार या यहाँ पर लिखेंगे अलारजी। अगर एक हो तो पीछे अखबार में मैंने कहा था दरख्वास्त गुजार या अलारिज लिखते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा है, अहले इलाका है, अहले मोहल्ला है, या इस तरह का हमारे पास इज्तमाई केस है। तो यहाँ पर इसी सत्र के याद रखना, इसी सत्र के इंतहाई दाईं जानब तारीख लिखी हुई है, दुरुस्त तारीख का तरीका कार मैंने कई बार बता दिया हुआ है। बड़ा याद रखना
یہ تھا ہمارا اخبار کے مدیر کو درخواست لکھنا۔ پھر اگر ہم گورنمنٹ کے کسی نمائندے کو لکھتے ہیں تو گورنمنٹ کے نمائندے کو جو پیپر میں پوچھی جائے یا پریکٹیکلی لائف میں آپ کو کہیں سے ضرورت پڑتی ہے، اس کو جس کو لکھ رہے ہیں، فار ایگزامپل وزیر تعلیم کو لکھ رہے ہیں، تو آپ وزیر تعلیم کو مخاطب کریں، بہدمت جناب وزیر تعلیم، ڈالیں یہاں پہ سکتا آزاد ریاست جموں و کشمیر انمان درخواست برائے فار ایگزامپل وزیر تعلیم کو میں کہتا ہوں مجھے نوکری چاہیے، حصول ملازمت، جناب عالی نہایت ادب سے ملتمس ہوں کہ نیاز مند فلاں علاقے کا رہائشی ہے، میں نے فلاں اخبار میں یہ دیکھا کہ آپ کو کچھ اردو کی اسامیاں مطلوب ہیں جن پر بھرتی کرنی ہے، میں خود کو ان میں سے کسی ایک اسامی کے لیے خود کو اہل سمجھتا ہوں، تو پھر بیٹا وہاں سے نیچے آپ اپنی ایجوکیشن کوالیفیکیشن اور تجربہ بھی لکھ سکتے ہیں، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، میں نے یہ کر رکھا ہے، میں نے یہ کر رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں کہ میں یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے اور مجھے بچپن سے لگاؤ ہے کہ میں ایک استاد بنوں، دیگر اس طرح کی باتیں کر کے آپ اس کو لے کے چلیں، تو بیٹا پھر آپ آخر میں یہ بات پھر بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ میری درخواست پر یا میرے سایہ رکھیں گے، یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میری درخواست پر شفیقانہ ہمدردانہ نظر کرم کرو، تھوڑا سا امپریشن اچھا ہے، آخری جملہ آپ کا فرسٹ امپریشن یا لاسٹ امپریشن، اگر آپ ایسے پیراگراف ڈال دیں، اچھی باتیں لکھ دیں، تو ایگزامینر مجبور ہو جاتا ہے آپ کو نمبر دینے۔ اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک صفحے سے دوسرے پر نہ جائے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، نئے صفحے سے لکھو، بے شک صفحہ بھر جائے، دوسرے صفحے پر چلی جائے درخواست، اور دوسرے صفحے پر جہاں درخواست ختم ہو وہاں سے نیچے آپ کوئی چیز لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، چھوڑ دیں تو کوئی حرج وہ بھی نہیں، کراس کر دیں، اٹس اوکے، چونکہ بہت ساری باتیں ہم نے پیچھے کی ہوئی ہیں درخواست میں، تو میرے خیال سے اتنا کافی ہے۔ والسلام، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔